السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں دی میڈیم پارٹ 2 بائی نور راجپوت۔ ڈرائنگ روم میں رکھے فون کی گھنٹی کب سے بج رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فون کرنے والے کو انتہائی ضروری کام ہو۔ ہیلو، وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور سوئی سوئی سی آواز میں بولا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں آفیسر دانش تیمور کہ میرے گھر کے باہر پہرا کس خوشی میں لگایا گیا ہے؟ انتہائی سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ دانش کو جو نیند آئی تھی فوراً سے اڑن چھو ہوئی۔ دوسری طرف حائنہ گیلانی تھی، وہ کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ دانش حیران رہ گیا تھا کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی جان لے گی کہ اس کے گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں مسٹر دانش، اس کے جواب نہ دینے پر حنا نے دانت پیس کر کہا۔ میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں میڈم، آپ شک کے دائرے میں ہیں اس لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ دانش نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیسا شک؟ حیرہ کو حیرت ہوئی۔ بتا دیا جائے گا آپ کو، وہ کہہ کر فون رکھنے لگا تھا۔ میں آپ کے خلاف کمپلین کرواؤں گی، آپ بلا وجہ مجھے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی بات سن کر دانش کا ہاتھ رکا۔ سیریسلی؟ وہ حیران ہوا۔ یس آف کورس، یا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں، یا پھر وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ آپ کو جو کرنا ہے کرے، سویٹ ڈریمز۔ وہ طنز کرتا فون رکھ چکا تھا۔ اور مجھے آج کل تم شک کے دائرے میں لگ رہے ہو دانش تیمور، اس کے عقب سے داؤد کی آواز ابھری۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دانش نے آئیبرو اچکا کر پوچھا۔ مطلب تو مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، تم ٹھیک جا رہے ہو، لیکن بس طریقہ غلط ہے، داؤد نے صوفے پر لیٹتے ہوئے جواب دیا۔ سیدھی بات کیا کرو داؤد، الٹی سیدھی بکواس مت کرو۔ کل تک جو لڑکی پسند نہیں تھی آج اس کے گھر کے باہر پہرا بھی لگوا دیا، کمال ہے۔ داؤد نے ٹیبل پر رکھی پلیٹ سے سیب اٹھا کر کھاتے ہوئے آرام سے کہا، لیکن اس کا لہجہ بالکل بھی سادہ نہیں تھا۔ کچھ تو تھا جو دانش کو چونکا گیا تھا۔ شٹ اپ، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں، سمجھ آئی؟ دانش سے لگ ہی گیا تھا۔ وہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ جب کوئی دلچسپی نہیں تو پھر یہ سب کیا ہے؟ داؤد نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف اس لڑکی کی اصلیت جاننا چاہتا ہوں۔ اور تمہیں کیا لگا تھا کہ اسے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ لڑکی جو چیزوں کو چھو کر یہ بتا دے کہ کیا ہوا تھا اور کیا ہونے والا ہے، تم اس کے گھر کے گرد پہرا لگواؤ گے اور اسے پتہ نہیں چلے گا؟ جوک ہو گیا یہ تو، داؤد نے ہنس لیتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ دانش کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ویسے کس اصلیت کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ اب دانش کی طرف متوجہ ہوا جو اسے کھا جانے والی نظر سے گھور رہا تھا۔ یہی کہ وہ کالا جادو سیکھ رہی ہے تبھی یہ سب کرتی ہے، دانش نے پر یقین لہجے میں جواب دیا۔ ہا 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 ہا، مطلب تم مان گئے کہ اس کے پاس کچھ تو خاص ہے؟ داؤد بھی کم نہیں تھا، وہ اسے جج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ دانش اسے بس خاموشی سے گھورتا رہا۔ بتاؤ نا، انٹرسٹ ہو رہا ہے نا اس میں؟ داؤد نے ایک آنکھ بند کر کے خباثت سے پوچھا۔ شٹ اپ داؤد، دانش غصے سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دل وہ لگانے لگے ذرا ذرا، پاس وہ جانے لگے ذرا ذرا۔ داؤد نے کسی انڈین گانے کا بیڑا غرق کرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ تم ذرا صبح پولیس اسٹیشن چلو، پھر دل لگاؤں گا تمہارا، دانش نے جلتے ہوئے دھمکی دی اور کھٹ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ لا حول ولا قوت، اب بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا۔ داؤد کے نکلتے دانتوں کو فوراً بریک لگی تھی۔ وہ دانش کے دل لگانے کو اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف، کیسے ہو ریحان؟ زینیا آپی نے پیار سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ ریحان نے خوش دلی سے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ تم کافی دنوں سے حویلی نہیں گئے، خیریت تو ہے نا؟ جی خیریت ہی ہے۔ کیا بس ریحان تھک چکے ہو؟ زینیا آپی پھیکا سا مسکرائی۔ نہیں بالکل بھی نہیں، لیکن آپ جانتی ہے کہ میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ جانتی ہے وہ اتنی بے وقوف ہے کہ ہاتھ جلا لیے اپنے۔ ریحان کو غصہ تھا اس بات پر، اسی وجہ سے وہ 4-5 دنوں سے حویلی نہیں گیا تھا۔ تو اس کی بے وقوفی کو ختم کرو نا، اگر اس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے تو اسے اس حالت میں پہنچنے ہی نہ دو، پاس رہا کرو اس کے۔ تم سے تو بہت سی توقعات ہے ریحان۔ کہتے کہتے آخر میں زینیا آپی کا لہجہ نم ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں، آپ فکر مت کریں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، وہ مسکرایا۔ تمہیں پتہ ہے نا وہ لندن آ رہی ہے میرے پاس، وہ اور صلاح دونوں۔ کیا واقعی؟ زینیا آپی کی بات پر ریحان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ جی بالکل، بہت تھوڑا وقت ہے تمہارے پاس، جو کر سکتے ہو جلدی کرو، زینیا آپی کہہ کر فون بند کر چکی تھی جبکہ ریحان سوچ میں پڑ چکا تھا۔ کیسی ہیں آپ مس حائنہ گیلانی؟ دوسری طرف
اینڈ سوری دانش، جو بھی کیا اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ داؤد نے اپنے سامنے بیٹھی ہائنا سے معذرت کی۔ اٹس اوکے، وہ مسکرائی۔ آپ یہ بتائیں کہ مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ ہائنا نے سوال کیا۔ مجھے سب جاننا ہے، وہ زلزلہ، وہ شہر کی سڑک کا پھٹنا، پھر اچانک رکنا، وہ سب کیا تھا؟ داؤد کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ کیا جاننا ضروری ہے؟ جی بالکل، تبھی تو ادھر بلایا ہے آپ کو، داؤد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پوچھیں آپ، جتنا مجھ سے ہو سکا میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ کو یاد ہے جب ہم پہاڑی پر کھڑے تھے اور آپ نے چٹان میں پڑی درار پر ہاتھ رکھ کر کچھ محسوس کیا تھا؟ کیا تھا وہ؟ دراصل میں نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ جو زلزلہ آیا تھا اس کی وجہ کیا تھی، اور کیا وجہ تھی اس کی؟ داؤد نے بات کاٹی، اس کے چہرے پر تجسس پھیلا ہوا تھا۔ میں خود اس کے بارے میں نہیں جانتی، مگر اس کی وجہ کسی آتش فشاں کا پھٹنا نہیں تھا، بلکہ داؤد نے پھر سے پوچھا۔ کچھ تھا زمین کے نیچے، کوئی بہت بڑی مخلوق جو اس علاقے سے گزری تھی، جس کی وجہ سے وہاں دراریں پڑ گئی تھیں۔ اور وہ کیا مخلوق تھی؟ داؤد کو حیرت ہوئی۔ سب کچھ یہاں نہیں بتا سکتی، وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اٹھی اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ داؤد اس کے پیچھے لپکا۔ کیا وہ کچھ ایلین ٹائپ تھا؟ داؤد نے خود ہی پوچھ لیا۔ ہو سکتا ہے، لیکن میں اسے جان نہیں پائی۔ داؤد کوئی اس بات پر یقین نہیں کرے گا۔ داؤد کافی پرجوش تھا۔ اور آپ؟ ہائنا نے رک کر پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے ہاتھ آج بھی لمبے کوٹ کی جیبوں میں قید تھے۔ مجھے یقین ہے مس ونڈر، تبھی آپ سے سنتا ہوں۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو میں کبھی نہ آتا آپ کے پاس یہ سب جاننے کے لیے، داؤد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے چلنا چاہیے، کچھ دیر بعد برف باری شروع ہو جائے گی اور میں اس سے پہلے گھر جانا چاہتی ہوں، ہائنا نے سیاہ ہوتے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شور۔ داؤد نے گلے میں لٹکے ہیڈ فونز کو دوبارہ کانوں پر لگایا۔ اسے اس لڑکی سے مل کر ہمیشہ ہی اچھا لگتا تھا، عجیب و غریب سی، کچھ بھٹکی ہوئی، ہمیشہ کسی تلاش میں، کسی کھوج میں رہتی تھی مس ونڈر۔ وہ وہیں کھڑا رہا جب تک وہ تیز ہوتی دھند میں کہیں غائب نہیں ہو گئی تھی۔ دوسری طرف میرا کہاں ہو تم؟ صلاح کسی آندھی طوفان کی طرح اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے صلاح، ایسے کیوں چلا رہی ہو؟ میرا نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن بہت اچھا ہونے جا رہا ہے۔ صلاح بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے بھی بتاؤ، آخر کیا اچھا ہونے جا رہا ہے؟ میرا نے پوچھا۔ دی آرٹ آف وار، ہائے سنٹیزو کی کتاب کو سائٹ پر رکھتے ہوئے پوچھا، جس سے وہ پڑھ رہی تھی۔ ریحان بھائی کے تایا ابو، تائی امی اور ان کی بیٹی، وہ سب آئے ہیں۔ اچھا، مگر کیوں؟ ریحان کے تایا میرا کے چاچو سرمد کے کافی اچھے دوست تھے اور دونوں کے گھروں میں کافی آنا جانا بھی تھا۔ وہ اس لیے کہ ریحان بھائی چاہتا ہے کہ تمہارے لندن جانے سے پہلے ان کی اور تمہاری منگنی ہو جائے۔ صلاح نے اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے گویا دھماکہ کیا۔ وہ نہیں چاہتے کہ تم ان سے منسوب ہوئے بنا چلی جاؤ اور پھر وہاں جا کر۔ صلاح اور بھی کچھ کہہ رہی تھی جبکہ میرا کے دماغ میں تو جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ریحان اس میں انٹرسٹڈ تھا، لیکن وہ یہ سب کرے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ دوسری طرف وہ اپنی نوٹ بک پر جھکی ہوم ورک کر رہی تھی۔ باہر موسم صاف تھا، خلاف معمول اس کا موڈ بھی اچھا تھا۔ ہنی، اچانک سرگوشی ہوئی اور اسے ایک جھٹکا لگا۔ اس نے گردن موڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا جس کا پردہ ہل رہا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور بالکنی کی طرف بڑھی۔ باہر موسم ایک دم ہی ابر آلود ہو گیا تھا، سیاہ بادل جانے کہاں سے آ گئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا۔ ہنی، سرگوشی دوبارہ ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے تیز ہوتے اندھیرے میں وہ نظر آیا، دور کھڑا۔ جب بھی وہ آتا تھا موسم ایسے ہی خراب ہو جاتا تھا، لوگ سہم سے جاتے تھے۔ ایک وہ تھی جس کا ڈر ختم ہوتا جا رہا تھا، اسے وہ بہت اپنا سا لگنے لگا تھا۔ جب بھی وہ آتا تھا موسم ایسے ہی خراب ہو جاتا۔ کون ہو تم؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ ہنی، اسے پکارا گیا۔ وہ اسے پکارتا تھا بس، جیسے اس نام سے جڑ گیا ہو اس کا، اور ہنی کو اس کی پکار سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ کھلی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ ایک پل کے اندر وہ ہنی کے پاس پہنچ گیا تھا اور ہنی اس پل میں ہوش کی دنیا سے بے ہوشی کی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ آتا اور ہنی ہوش میں رہتی؟ وہ تھا ہی کچھ ایسا، دو دنیاؤں میں سفر کرنے والا، اور وہ اسے لے گیا تھا۔ کہاں؟ دوسری دنیا میں؟ میرا، دوسری طرف
कहाँ खो गई हो तुम? सुलह ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया। मीरा की रंगत जर्द हो चुकी थी। रेहान ऐसा कैसे कर सकता है? वो इतना ही बोल पाई। क्यों नहीं कर सकते वो ऐसा? तुमने ही टाइम मांगा था ना, और उन्होंने तुम्हें 4 माह का टाइम दिया। अब वो मंगनी करना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? सुलह ने ऐब्रो उचकाकर पूछा। और मीरा बिना उसकी बात का जवाब दिए एक झटके से उठी और कमरे से बाहर निकल गई, जबकि सुलह उसे पुकारती ही रह गई थी। वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। उसका इरादा खुद जाकर रेहान के ताया और ताई को इनकार करने का था। मीरा को ये खबर सुनकर इंतहा का दुख पहुंचा था। रेहान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो बड़बड़ा रही थी। अब वो पहली सीढ़ी पर भी नहीं पहुंची थी कि जोर से ऊपर आते शख्स से टकराव हो गया। मीरा का सर बुरी तरह चकरा गया था। मीरा, तुम ठीक हो? रेहान ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, और उसकी बात सुनकर मीरा का दिमाग घूमा। मीरा का सर बुरी तरह से चकरा गया। मीरा, तुम ठीक हो? रेहान ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, और उसकी बात सुनकर मीरा का दिमाग घूम गया। आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है? क्यों मेरी जिंदगी अज़ाब बनाई हुई है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मीरा ने बिना सोचे समझे जो मुंह में आया बोल दिया। सामने खड़ा रेहान दंग रह गया। क्या हुआ मीरा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वो ऐसे पूछ रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी नीयत। प्लीज़ आहिस्ता बोलो, सब सुन लेंगे। रेहान ने उसकी बात काटते हुए कहा। क्यों बोलूँ मैं आहिस्ता? हाँ क्यों? तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में एंट्री करने वाले? जब्त के पास मीरा की आंखें और चेहरा सुर्ख हो गया था। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, रेहान ने कहते हुए उसका हाथ पकड़ा और मीरा को उसके कमरे की तरफ ले गया। वो नहीं चाहता था कि इन दोनों की गुफ्तगू कोई और सुने। मीरा, मेरा हाथ छोड़ो, मीरा चिल्लाई। लेकिन रेहान ने उसके कमरे में आने के बाद ही दम लिया और एक झटके से उसका हाथ छोड़ा। अब बोलो जो बोलना है, वो आराम से कहता हुआ उसके बेड पर लेट गया। दोनों हाथों को गर्दन के नीचे तकिए पर रखने के बाद वो उसे गौर से देखने लगा। तो तुम? मीरा ने उंगली उठाई। दुख और गुस्से की ज्यादती के बाद उसकी आवाज़ काँप रही थी। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो पूरी तवज्जो से उसे देख रहा था। मेरे कमरे से निकलो। उसकी गहरी नज़रों से खाइफ होकर मीरा ने बस इतना ही कहा और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो उसके सामने रोना नहीं चाहती थी। नहीं जा रहा, जो करना है कर लो, वो ढीठ हुआ। ओके, ना जाओ, मैं खुद ही चली जाती हूँ, मीरा ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाओ जाओ, मना किसने किया? जाओ और जाकर नीचे मुस्कुराते पुरसुकून चेहरों से उनकी मुस्कुराहट छीन लो। वैसे भी तुम यही कर सकती हो। रेहान की बात पर मीरा के दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम जैसे जम गए। जाओ और जाकर नीचे मौजूद अपनी दादू की खुशी छीन लो उनसे। रेहान के लहजे में बला का तंज था। सबको अपनी खुशी की परवाह है, किसी के नज़दीक मेरी खुशी मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है। वो पलटी और जवाब दिया। जब्त के बावजूद लहजे में नमी घुल गई थी। क्या है तुम्हारी खुशी? क्या है तुम्हारी मर्जी? वो उठा और चलकर उसके पास आया। बताओ। उसके खामोश होने पर रेहान ने दोबारा पूछा। मेरी खुशी तुम नहीं हो, मीरा ने बिना अटके जवाब दिया। रेहान के चेहरे पर एक साया सा लहराया। उसके चेहरे की चमक पल भर को मद्धम हुई। अच्छा चलो बताओ, फिर तुम्हारी खुशी क्या है? मेरा वादा है, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी ला कर दूंगा। रेहान की बात पर मीरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सुर्ख होती आंखों में हैरत थी, लेकिन मनाजिर के अलावा इससे पहले वो कुछ कहती, रेहान की बात पूरी की और मीरा सर झुका गई। उसे मनाजिर के अलावा और किसी की चाह नहीं थी। फॉर गॉड सेक मीरा, हकीकत की दुनिया में वापस आओ, भूल जाओ उस शख्स को जो है ही नहीं। रेहान की बात पर मीरा ने तड़प कर उसे देखा। वो जा चुका है मीरा। 5 सालों से क्यों अपने आप और अपने से जुड़े रिश्तों को तकलीफ दे रही हो? आखिर क्यों नहीं समझती कि वो वापस नहीं आ सकता? मगर मैं तुमसे शादी नहीं। ठीक है, ना करो मुझसे शादी, ना बनाओ मुझसे कोई रिश्ता, लेकिन किसी और से तो बनाओ। अपने से जुड़े रिश्तों को सुकून दो। कभी सोचा है अपनी मम्मी पापा के बारे में? उन पर क्या गुजरती होगी जब लोग तुम्हें अबनॉर्मल कहते हैं? दादू, कभी सोचा है उनकी बूढ़ी आंखें तुम्हें अपने घर में खुश देखने के लिए कितनी बेताब है? मैं क्यों सोचूं सबके बारे में? मैं उन्हें मुझे मेरे हाल पर छोड़ देना चाहिए। मीरा ने उसकी बात काटी। होश की दुनिया में आओ मीरा, तुम पागल हो गई हो और तुम सबको पागल कर दोगी। रेहान ने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा।
وہ تمہارے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں پچھلے 5 سالوں سے۔ جتنی اذیت پچھلے 1 سال سے میں نے تمہاری فیملی کی آنکھوں میں دیکھی ہے، اتنی شاید تم نے 5 سالوں میں محسوس نہیں کی۔ دادو ساری رات سو نہیں پاتی۔ کیوں؟ تمہاری وجہ سے۔ کیا مناظر ان کا کچھ نہیں لگتا تھا؟ زینی آپی دن میں 10 بار مجھے کال کر کے تمہارا پوچھتی ہے۔ کیا مناظر کا ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا؟ کیا اس کے جانے کا دکھ صرف تمہیں ہی ہے؟ کیا آمنہ پھوپھو جن کی آنکھوں میں ہر وقت نمی رہتی ہے، کیا مناظر کے جانے کا دکھ تمہیں ان سے زیادہ ہے؟ وہ ان کا بیٹا تھا میرا، انہوں نے بھی کھویا ہے اسے، لیکن وہ سوگ نہیں مناتی ہر وقت، وہ خوش رہ کر اپنے بیٹے کی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ تم کس دنیا میں جی رہی ہو؟ ہوش کرو میرا۔ وہ جلال کی حالت میں بول رہا تھا اور اسے اس طرح بولتا دیکھ کر میرا حیران رہ گئی تھی۔ تمہیں میں نہیں پسند تو ٹھیک ہے، میں ابھی اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے جاتا ہوں، لیکن تمہیں پھر کسی اور کا ساتھ قبول کرنا پڑے گا، بہت جلد، یہ وعدہ کرو۔ ریحان نے اسے کندھوں سے چھوڑ کر اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا اور میرا ہوک بنی کبھی اسے اور کبھی اس کے پھیلے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جس حقیقت سے اتنے سالوں سے منہ موڑ رہی تھی، ریحان چند پل میں ہی اسے اس کی حقیقت کو سامنے لے آیا تھا۔ میں یہاں صرف تمہارے لیے نہیں آیا، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو مجھے بہت عزیز ہے، بہت سے لوگوں کی امید مجھ سے جڑی ہے، میں ان کی امیدوں کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، لیکن میرا وعدہ ہے المیرا عثمان، تمہاری مرضی کے بنا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور میرا کو حیرت ہو رہی تھی کہ سامنے کھڑا ہر وقت غیر سنجیدہ رہنے والا شخص اتنا سنجیدہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے سارے الفاظ جیسے دم توڑ گئے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے پلٹی اور دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے ریحان ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھا، اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ سیٹھ سرمد کی حویلی ایک بار پھر سے سجی تھی۔ حویلی میں موجود سبھی لوگ بہت خوش نظر آ رہے تھے اور اس سے بھی زیادہ حیران۔ دادو تو بار بار دعائیں مانگ رہی تھی کہ کہیں میرا بدل نہ جائے۔ ان سب کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب میرا نے بنا کسی بحث کے ریحان سے منگنی کرنے کی حامی بھر لی تھی، اور ریحان تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ مان جائے گی، لیکن خلاف توقع وہ مان گئی۔ سب بہت خوش تھے۔ تمہیں پتہ ہے میرا، ریحان بھائی بہت خوش تھے، اور دادو ان کا تو بس پوچھو ہی نہیں، جانے کتنی بار انہوں نے شکرانے کی نفلیں ادا کیے ہیں۔ صلاح نے میرا کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود بھی پرجوش نظر آ رہی تھی، البتہ میرا خاموش تھی، پرسکون سی۔ سب کو خوش دیکھ کر اسے سکون مل رہا تھا۔ اسے تیار کرنے کے بعد صلاح نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی اور پھر مسکرا دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ماشاءاللہ، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ صلاح نے اسے گلے لگایا تو میرا بھی مسکرا دی۔ ارے لڑکیوں، اور کتنا ٹائم لگے گا؟ سب نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ شمسہ بھابھی، جو کہ صلاح کے بھائی احمر کی بیوی تھی، انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بس آ رہے ہیں بھابھی، دیکھیں کیسی لگ رہی ہے المیرا عثمان؟ صلاح نے شمسہ بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، چلو فٹافٹ، بہت دیر ہو گئی ہے پہلے ہی۔ شمسہ بھابھی کے کہنے پر وہ دونوں میرا کو لیے آگے بڑھ گئی۔ سب نیچے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسری طرف ہنی کو لگ رہا تھا جیسے وہ جنت کی کسی وادی میں آ گئی ہے۔ خوبصورت شفاف بہتی ندی جس کے اندر رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھی، وہ اس ندی کے کنارے پر پڑے بڑے سے پتھر پہ بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اگر یہ خواب تھا تو بہت ہی خوبصورت تھا۔ چاروں طرف رنگ برنگے پھول اور ہریالی، وہ نیچر سے بہت قریب تھی، لیکن انگلینڈ جیسے بڑی بڑی عمارتوں والے ملک میں اسے ایسی جگہ کی توقع نہیں تھی۔ وہ حیرت سے ندی کے شفاف پانی کو دیکھ رہی، جس سے ندی کی تہہ میں پڑی ہر چیز نظر آ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے کچھ فاصلے پر ایک بڑے سے دوسرے پتھر پر وہ بیٹھا تھا۔ کون تھا وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ مسکرا دیا۔ کیسے لگا یہ سب؟ اس لڑکے نے مسکرا کر مدھم سی آواز میں پوچھا۔ وہی آواز، وہی لہجہ جس سے اسے ہنی بلایا جاتا تھا۔ کون ہو تم؟ ہنی کو پہلی دفعہ سامنے بیٹھے شخص سے خوف محسوس ہوا تھا۔ میرا نام پوچھ رہی ہو یا؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر سے مسکرایا۔ نام، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ میرا پورا نام میر حازم ہے۔ لیکن تم ہو کون؟ وہ حیران ہوئی۔ اسے وہ شخص بہت ہی پراسرار لگا تھا۔ ابھی اتنا ہی کافی ہے، وہ کہہ کر اٹھا اور ایک طرف کو چلنے لگا۔ ارے رکو، ہنی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ پھولوں کی وادی تھی، بہت بڑے بڑے پھول۔ ہنی تو حیرت سے ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی جو اسے زمین کے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر پھولوں کی طرف بڑھی اور ایک پھول توڑ لیا، بنا کچھ سوچے سمجھے۔
یہ تم نے کیا کیا؟ جیسے ہی ہنی نے پھول توڑا حازم کو جھٹکا لگا اور وہ اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ اس کی قریب آیا ہنی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا اور اس کے بعد وہ پھر بے ہوشی کی دنیا میں چلی گئی۔ دوسری طرف وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے تھے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی مکمل لگ رہے تھے۔ ریحان بہت خوش نظر آ رہا تھا جبکہ میرا خاموش تھی۔ وہ خوش نہیں تھی، وہ خوش بھی نہیں تھی اور ناخوش بھی نہیں۔ شکریہ، ریحان نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے ہم دونوں میں سے کون زیادہ پیارا لگ رہا ہے؟ ریحان کی بات پر میرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آف کورس میں، وہ کھلے دل سے مسکرا دیا۔ تم خود دیکھ لو، یہاں پر موجود کافی لڑکیاں مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں۔ میرا کے حیرت سے دیکھنے پر ریحان نے معصومی سے کہا، اور میرا حیران تھی کہ اس شخص کا اصلی روپ کون سا تھا، وہ جو 2 دن پہلے نظر آیا تھا انتہائی سنجیدہ، یا پھر وہ جس میں وہ ہر وقت رہتا تھا انتہائی غیر سنجیدہ۔ المیرا کے اسی حیرت میں گم چھوڑے وہ انگوٹھی پہنا کر اسے خود سے منسوب کر چکا تھا۔ دوسری طرف سیاہ حویلی میں پھر سے بھونچال آیا ہوا تھا۔ حویلی کے اونچے مینار پر بیٹھا وہ الو غور سے ان چیخوں کو سن رہا تھا، جیسے اس سے کچھ کہا جا رہا ہو، کوئی حکم دیا جا رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ الو پھڑپھڑاتا ہوا اڑ گیا۔ مجھے باہر نکالو، چیخوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ہنی جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر پڑی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سو کیسے گئی۔ وہ تو کھڑکی میں کھڑی تھی جب اسے وہ نظر آیا تھا، اور پھر کیا وہ خواب تھا جو اس نے دیکھا یا حقیقت؟ ہاں، وہ خواب تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھنے لگی تھی کہ دائیں طرف رکھے پھولوں کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ وہی پھول تھے جو اس نے توڑے تھے۔ اس عجیب و غریب دنیا سے پھول دیکھ کر اس کا چھوٹا سا دماغ چکرا گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 15 سال کی وہ لڑکی جتنا اپنے دماغ پر زور ڈالتی تھی اتنا ہی اس کا ذہن الجھ جاتا تھا۔ دوسری طرف تو کیا کہانی سنائی تمہاری مس ونڈر نے اس واقعے کو لے کر؟ دانش نے داؤد سے پوچھا جو کھانے میں مگن تھا۔ جو بھی سنائی ہو تم سے مطلب، تم کیوں اتنا انٹرسٹ لے رہے ہو؟ داؤد نے سکون سے جواب دیا۔ البتہ اس کا دیا گیا جواب دانش کو جلانے کے لیے کافی تھا۔ بھئی میں کیوں لوں گا دلچسپی، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو جنرلی پوچھ رہا تھا، دانش نے تپ کر جواب دیا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، جب دلچسپی نہیں تو پوچھو بھی مت، اور ویسے بھی تم سے زیادہ جنرل کون جانتا ہے؟ داؤد نے طنز کیا جبکہ داؤد کی بہن حیرت سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری مس ونڈر، دانش نے جل کر کہا اور اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی مجھے بتائے گا؟ اور یہ مس ونڈر کون ہے؟ نائمہ نے دونوں کو یوں لڑتے دیکھ کر پوچھا۔ پوچھ لو میجر دانش سے کون ہے مس ونڈر، داؤد کہتا ہوا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا۔ دانش بھائی آپ بتائیں، ویسے تو آپ دونوں لڑتے رہتے ہیں لیکن کسی لڑکی کو لے کر پہلی بار لڑ رہے ہیں، کون ہے یہ مس ونڈر؟ نائمہ نے اپنا رخ دانش کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ہے ایک بے وقوف لڑکی جو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے، اور داؤد کا دماغ خراب ہو گیا ہے اسے لے کر۔ استغفر اللہ، او بھائی کیوں ایسی باتیں کر کے ملیحہ داؤد کی فیانسی سے میری منگنی توڑوانے کے چکر میں ہو؟ نائمہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ داؤد نے دانش کی بات کاٹ کر اپنی صفائی دی اور دانش کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ملیحہ، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ایک وہی تھی جس کی دھمکی دے کر داؤد سے کچھ بھی اگلوایا جا سکتا تھا، اور اب وہ یہی کرنے والا تھا۔ دوسری طرف میرا بیڈ پر لیٹی لیمپ کی مدھم روشنی میں ایک کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے ایک عجیب پھڑپڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ میرا نے نظر انداز کرنے کے بعد دوبارہ سے اپنا ذہن کتاب کی طرف لگا دیا۔ کچھ دیر بعد پھر وہی آواز سنائی دی۔ اب کی بار وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ونڈو کو دیکھنے لگی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے عجیب سے ڈر لگ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا سا الو کھلی کھڑکی سے اندر داخل ہوا اور گولی کی رفتار سے اڑتا ہوا میرا پر آ جھپٹا۔ میرا نے ایک خوفناک چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ کتنے ہی پل لگے تھے اسے اپنے حواس بحال کرنے میں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سامنے کھلی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خوفناک پرندہ وہیں سے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر کھڑکی کو بند کر دیا۔ اس کا نازک سا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے کمرے میں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، لیکن جو بھی ہو رہا تھا اسے لگ رہا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرا نے بیڈ پر لیٹنے کے بعد کمبل اوپر لیا اور خود
जो अनदेखी चीज़ों से खुद को अनदेखी चीज़ों से छुपाना चाहा। उसे लग रहा था जैसे वो खौफनाक परिंदा अभी कमरे में दाखिल होगा और उसे झपट पड़ेगा। या अल्लाह मेरी मदद करे। बेइख्तियार ही अल्फाज उसके मुंह से फिसले थे और कुछ देर बाद वो पुरसुकून होती चली गई। नींद थी कि उस पर मेहरबान हो चुकी थी। उससे पूछो मलिहा कि उसका इस लड़की से क्या ताल्लुक है। दानिश ने अपने सामने बैठी मलिहा से कहा, जबकि दाऊद खा जाने वाली नज़रों से दानिश को घूर रहा था। उसे मत घूरो, मुझे बताओ क्या चक्कर है। मलिहा ने दाऊद को दानिश की जानिब घूरते पाया तो कहा, ऐसा कुछ नहीं है मलिहा, वो बहुत अच्छी लड़की है। दाऊद ने जलते दिल से सफाई दी। उसे अपने सामने बैठे मेजर दानिश तैमूर पर इंतहा का गुस्सा आया हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो टेबल पर पड़ी प्लेट उठाकर दानिश के सर पर दे मारे। अच्छा, वो अच्छी है और मैं क्या हूँ? मलिहा ने तंजिया पूछा, जबकि दानिश तैमूर सुकून से चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। लबों पर बिखरने वाली धीमी मुस्कुराहट को उसने मुश्किल से छुपा रखा था। ओहो यार, अब मैं तुम्हें क्या सफाई दूँ? तुम खुद ही बता दो अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो। दाऊद ने उकताए हुए लहजे में जवाब दिया, ठीक है, हमें यकीन आ जाएगा अगर तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो कि तुम उससे कितनी बार और क्यों मिले हो और वो लड़की कौन है। मलिहा ने चाय का कप उठाते हुए कहा, मैं ठीक कह रही हूँ ना दानिश भाई? वो दानिश की तरफ देखकर बोली, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो भाई, हक है तुम्हारा ये जानना कि तुम्हारा होने वाला शौहर क्या करता फिरता है। और अगर दाऊद सब सच बता दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मलिहा, मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है, ये ऐसा वैसा काम नहीं करेगा। मुझे लगता है वो लड़की बस उसकी अच्छी दोस्त है। क्यों दाऊद, ठीक कहा ना मैंने? और दानिश की बात सुनकर दाऊद का दिल किया कि वो प्लेट उठाकर दानिश की नहीं बल्कि अपने ही सर पर मार ले। वो पछता रहा था कि उसने मेजर दानिश तैमूर से पंगा क्यों लिया, और उसने पंगा लिया ही कब था। वो तो बस उसे अपनी इस मिस विंडर के बारे में नहीं बताना चाहता था। बताता हूँ, दाऊद ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा, और फिर अगले 10 मिनट में वो मिस विंडर के बारे में जितना जानता था सब दानिश को बता दिया। अलबत्ता मलिहा अपने फ़ोन में मसरूफ़ थी। उसे दाऊद पर पूरा भरोसा था। वो तो सिर्फ दानिश के कहने पर वहाँ आई थी। और दानिश मुस्कुराहट छुपाए संजीदा तासुरात लिए जले कटे में बोलते दाऊद को सुन रहा था। ओके, मैं चलती हूँ, मम्मा की कॉल है। अच्छा दाऊद, सॉरी अगर बुरा लगा, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शाम को मिलते हैं। मलिहा उठते हुए मुस्कुराई और दाऊद को समझ नहीं आया कि वो उन दो लोगों का क्या करे जो उसके बहुत अपने थे, लेकिन सलूक दुश्मनों वाला करते थे। वो दोनों को बाय कहती रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई थी और उसके जाने के बाद दाऊद की शक्ल देखकर दानिश का जब्त किया हुआ कह कहा एकदम बुलंद हुआ, भाड़ में जाओ तुम। दाऊद जले कटे लहजे में दानिश से कहता उठ खड़ा हुआ, मेरी बात तो सुनो यार। दानिश उसके पीछे भागा, वापस जाओ, बिल अदा करो पहले, बाद में मेरे मुंह लगना। दाऊद ने एकदम रुकते हुए कहा और दानिश सर पर हाथ मारता वेटर की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ कुछ ही देर गुजरी थी कि मीरा के कमरे का दरवाज़ा खुला और आमिना बेगम अलमीरा की अम्मी अंदर आई। वो अलमीरा की मंगनी पर इंडिया आई हुई थी। अलमीरा को गहरी नींद में सोते देखकर उन्हें थोड़ा सा सुकून मिला, जाने कि उनका दिल कर रहा था कि वो जाकर मीरा को देखे। अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे। अलमीरा के पास बैठते हुए उन्होंने उसकी पेशानी पर प्यार किया और दुआ की। बहुत अरसे बाद उन्होंने मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी, जो रेहान की बातों की वजह से उभरी थी। वो रेहान की बहुत शुक्रगुजार थी कि वो उसकी बेटी को दोबारा ज़िंदगी की तरफ ला रहा था। फजर की अजान तक वो मीरा के पास ही बैठी रही थी और फिर उठकर खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। सेठ सरमद की पूरी फैमिली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी। सिला और मीरा दोनों इंग्लैंड जा रही थी। घर के सभी अफराद उन्हीं को सी ऑफ करने के लिए आए थे। पता नहीं ये रेहान भाई कहाँ रह गए हैं। फ़्लाइट में बस 15 मिनट ही बाकी है। सुलह इंग्लैंड जाने के लिए कुछ ज़्यादा ही पुरजोश थी। ध्यान से रहना और अपना बहुत सा ख्याल रखना। आमिना बेगम नम होती आंखों से अपनी बेटी को नसीहतें कर रही थी। मीरा की भी आंखें भीग गई थी। उसने आगे बढ़कर आमिना बेगम को गले लगा लिया था। हेलो लेडीज़। ओहो, यहाँ तो बहुत ही इमोशनल सीन चल रहा है। अचानक ही रेहान की आवाज़ गूंजी। मीरा ने पलट कर देखा तो बहुत खूबसूरत सा बुके लिए उसे ही देख रहा था। कैसी हैं आप मदर इन लॉ? वो आमिना बेगम की तरफ बढ़ा। ये खूबसूरत से फूल आपके लिए। रेहान ने बुके आमिना बेगम की तरफ बढ़ाया और वो हैरान से उसे देख रही थी। ऐसा कैसे? ऐसे क्या देख रही हो? ये फूल आपके लिए ही है। आपकी बेटी को तो उनकी ज़रूरत नहीं।
ریحان نے ان کے حیران ہونے پر جواب دیا، جبکہ میرا کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایسا ہی تھا۔ کیوں؟ میری بیٹی کو کیوں نہیں ان کی ضرورت؟ آمنہ بیگم نے اچنبھے سے پوچھا۔ وہ خود پھولوں جیسی ہے مدر ان لا، ریحان نے آہستہ سے آمنہ بیگم سے کہا اور وہ مسکرا دی۔ البتہ میرا سن نہیں پائی تھی کہ اس نے کیا کہا۔ آنٹی بات سنیں۔ دور کھڑی صلح نے آمنہ بیگم کو پکارا اور پھر اشارے سے انہیں سب کو سمجھایا۔ اوہ اچھا، وہ سمجھتے ہوئے ان کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے وہ دونوں رہ گئے، ریحان اور المیرا۔ کیسی ہو؟ وہ اب میرا کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہوں، میرا نے دو لفظی جواب دیا۔ وہ پھول واقعی آنٹی کے لیے تھے کہ انہی کی وجہ سے آج تم میری زندگی میں ہو۔ البتہ تمہارے لیے بھی کچھ لایا ہوں۔ ریحان نے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا اور پھر ایک مخملی سی ڈبیا باہر نکالی۔ خوبصورت سی نازک ریسٹ واچ۔ میرا نے الجھن بھری نگاہوں سے ریحان کی طرف دیکھا۔ جب بھی تم وقت دیکھو گی تمہیں ریحان یاد آئے گا، ریحان نے کہتے ہوئے وہ واچ اسے پہنا دی۔ اور ہمیشہ ریحان ہی یاد آئے گا، یہ ریحان کا وعدہ ہے۔ جانے اس شخص کو خود پر اتنا بھروسہ کیوں ہے، میرا نے دل میں سوچا۔ میں بہت جلد انگلینڈ آؤں گا۔ یہ نہیں کہوں گا کہ اپنا خیال رکھنا، بس اتنا کہوں گا کہ میری المیرا کا بہت سا دھیان رکھنا۔ المیرا میری ہے، اس کا خیال رکھنا تم پر فرض ہے، وہ میرا کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لفظوں کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے میرا نگاہیں جھکا گئی تھی، جبکہ ریحان ہلکے سے مسکرا دیا۔ دور کہیں دھند میں لپٹی قسمت کھڑی نم آنکھیں لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ریحان کی محبت جیت پائے گی؟ قسمت نے تقدیر سے سوال کیا اور وقت خاموش ہو گیا۔ ایک قصہ اڑتے پتوں کا جو سبز رتوں میں خاک ہوئے، ایک نوحہ شہد کے چھتوں کا جو فصل گل میں راکھ ہوئے، کچھ باتیں ایسی رشتوں کی جو بیچ نگر میں ٹوٹ گئے، کچھ یادیں ایسے ہاتھوں کی جو بیچ بھنور میں چھوٹ گئے۔ تم دشت طلب میں ٹھہر گئے، ہم کریا جا کے پاس گئے، یہ بازی جا کی بازی ہے، تم جیت گئے ہم ہار گئے۔ وہ کچھ ضروری شاپنگ کے لیے مارکیٹ آئی تھی اور اب تیزی سے واپسی کے لیے قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک دائیں طرف سے آتی لڑکی سے ٹکرا گئی۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، اس لڑکی نے معذرت کی۔ اٹس اوکے۔ ہائنا نے جھک کر نیچے گرا بیگ اٹھایا اور ساتھ ہی لڑکی کا موبائل بھی جو ٹکراؤ کے باعث نیچے گر گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے موبائل کو چھوا اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ ہیلو نائمہ، کہاں ہو تم؟ میں پارکنگ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، موبائل سے آواز ابھر رہی تھی۔ ہائنا گیلانی نے پھٹی پھٹی نظروں سے موبائل اور پھر اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس لڑکی نے ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل لیا اور آگے بڑھ گئی۔ چند ہی سیکنڈز بعد مس ونڈر کو ایک جھٹکا لگا اور وہ اس لڑکی کے پیچھے بھاگی۔ ایکسکیوز می، بات سنیں پلیز، وہ اسے پکار رہی تھی۔ جی؟ وہ رکی، جبکہ چہرے پر الجھن پھیلی تھی۔ آپ کا نام؟ نائمہ، سامنے کھڑی لڑکی نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ آپ پلیز جس راستے سے گھر جا رہی ہیں اس سے مت جائیں، مس ونڈر نے سامنے کھڑی لڑکی سے کہا جو حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز نائمہ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، مس ونڈر نے نائمہ کی بات منت کی۔ ہیلو نائمہ، تم سن رہی ہو نا؟ باہر ٹیکسی کھڑی ہے، اس میں بیٹھ جانا، مجھے ارجنٹ کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ موبائل فون سے آواز ابھر رہی تھی۔ جی دانش بھائی، آپ جائیں، میں مینیج کر لوں گی، نائمہ نے جواب دیا۔ آپ کون ہیں؟ نائمہ نے مس ونڈر سے پوچھا۔ مجھے چھوڑیں پلیز، آپ اس ٹیکسی میں گھر نہیں جائیں گی، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ نائمہ کو لگا کہ وہ لڑکی پاگل ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ پلیز، مس ونڈر نے جیسے منت کی۔ نائمہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ لیٹ ہو رہی تھی اس لیے الجھے سے انداز میں باہر کی جانب بڑھ گئی۔ دوسری طرف شام 6:30 بجے ایک ٹیکسی حادثے کا شکار ہو گئی۔ ٹیکسی میں موجود ڈرائیور اور ایک لڑکی جو کہ پیسنجر تھی، دونوں موقع پر جائے بحق ہو گئے۔ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر تیزی سے چلتی انگلیاں اچانک کانپی۔ میجر دانش تیمور نے جھٹکے سے ٹی وی کی طرف دیکھا جس میں نیوز چینل چل رہی تھی۔ یہ تو وہی ٹیکسی ہے جس میں نائمہ گھر گئی تھی۔ میجر دانش بڑبڑاتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھا۔ اس نے ٹیکسی کا نمبر دیکھ لیا تھا، اب وہ نائمہ کو کال کر رہا تھا جس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ شٹ! وہ چلایا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بے چینی سی اس کے رگوں میں سرایت کر گئی تھی۔ اس کی واحد فیملی داؤد اور نائمہ ہی تھے، دونوں سے بہن بھائیوں والا رشتہ تھا اس کا۔ 5 منٹ کے اندر وہ اس سائٹ پر پہنچ چکا تھا جہاں داؤد پہلے ہی ٹیم کے ساتھ موجود تھا۔ داؤد سب ٹھیک ہے نا؟ دانش نے بے چینی سے داؤد سے پوچھا۔ دونوں موقع پر دم توڑ گئے۔
داؤد نے مصروفانہ انداز میں جواب دیا۔ وہ نائمہ کدھر ہے؟ ایک پولیس افسر ہونے کے باوجود بھی دانش کے حواس جیسے کام نہیں کر رہے تھے۔ کیا ہوا نائمہ کو؟ داؤد نے چونک کر پوچھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں داؤد، جو لڑکی مری ہے وہ کون ہے؟ دانش ایک دم چلایا۔ پتہ نہیں ابھی، کوئی ونیسا نام کی لڑکی تھی، اب نہیں رہی، اور نائمہ تو گھر ہے، کچھ دیر پہلے میں نے اسے گھر ڈراپ کیا تھا۔ داؤد کی بات سن کر دانش نے شکر کیا، اس کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ وہ دراصل میں نے اسے اسی ٹیکسی میں گھر جانے کا کہا تھا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو۔ دانش کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ جانتا ہوں، شکریہ ادا کرو جا کر اس لڑکی کا جسے تم ڈرامہ کہتے ہو۔ آج اگر وہ نہ ہوتی تو نائمہ نہ ہوتی۔ داؤد کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ دانش چونک سا گیا۔ کس کی بات کر رہے ہو تم داؤد؟ دانش نے نہ سمجھتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ وہی ہائنا گیلانی، مس ونڈر، داؤد نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا، اور دانش حیران اور پریشان سا رہ گیا تھا۔ گاڑی ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے جا رکی تھی، ایک بڑا سا محل جو اپنی مثال آپ تھا، پوری شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ داؤد، اٹس سو بیوٹیفل زینیا آپی۔ واو، اٹس سو بیوٹیفل زینیا آپی، سلا نے گاڑی سے اترنے کے بعد محل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زینیا آپی اس محل کی کیئر ٹیکر تھی۔ محل کے باہر ایک خاموشی سی چھائی تھی۔ یہ جتنا باہر سے خوبصورت دکھتا ہے نا، اندر سے بھی اس سے زیادہ کمال کا ہے، زینیا آپی نے جواب دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بڑبڑائی۔ کیا مطلب میرا؟ کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ زینیا آپی نے میرا سے پوچھا، جو کھوئے کھوئے سے انداز میں محل کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا خوبصورت محل، اتنا خاموش اور اتنا اداس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر بول رہی تھی۔ اس کی نظریں میناروں والے عالی شان محل پر جمی تھی، جس کی تعمیر سیاہ پتھروں سے کی گئی تھی۔ بالکل بھی خاموش نہیں ہے یہاں پر میرا۔ انفیکٹ ایک فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے آج کل، وہ لوگ شوٹنگ کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ تم دیکھنا رات کو یہاں پر کتنی رونق ہوگی، زینیا آپی نے گاڑی سے سامان نکالتے ہوئے کہا، اور پھر آگے بڑھ کر گیٹ کھولا۔ جانے یہ گارڈ کہاں چلا گیا ہے، اسے پتا بھی تھا کہ ہم جلدی آ جائیں گے، پھر بھی گیٹ پر موجود نہیں۔ تم لوگ اندر چلو، میں کسی سے کہہ کر سامان اندر رکھواتی ہوں، زینیا آپی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر فراٹے بھرتی اسے اندر لے گئی۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ واپس آئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ میرا ابھی تک وہیں کھڑی تھی، ایک بت بنی، محل کو تکتی ہوئی۔ المیرا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اندر آ جاؤ، زینیا آپی نے اسے آواز دی، اور میرا جیسے کسی طرف سے چونک کر باہر نکلی، اور پھر وہ سر جھٹک کر محل کا گیٹ پار کر گئی، جہاں وسیع و عریض لان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دوسری طرف، نہیں دانش بھائی، میں تو اسی ٹیکسی میں گھر آنے والی تھی کہ اچانک وہ لڑکی جس سے میں ٹکرائی تھی میرے پیچھے آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ اس ٹیکسی میں گھر مت جانا۔ نائمہ گھبرائی سی اپنے سامنے بیٹھے دانش کو بتا رہی تھی۔ کیا کہا تھا اس لڑکی نے تمہیں؟ میجر دانش تیمور کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی تھی۔ یہی کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، اپنا راستہ بدل لو، وغیرہ وغیرہ۔ اتنا سننے کے بعد دانش ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا کچھ غلط ہوا ہے؟ وہ اب داؤد سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے بچت ہو گئی، تم نے اچھا کیا جو مجھے فون کر کے بتا دیا اور میں تمہیں لے آیا۔ اب سو جاؤ، شاباش، صبح بات ہوگی۔ داؤد بھی اسے تسلی دے کر چلا گیا، جبکہ پیچھے نائمہ مس ونڈر کے بارے میں سوچتے رہ گئی، اور دانش تیمور وہ فل اسپیڈ سے گاڑی چلاتا مس ونڈر کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے سرد و جامد تاثرات سے کوئی بھی اس کے دماغ میں چلنے والی سوچ کا پتہ نہیں لگا سکتا تھا، اور آفیسر دانش تیمور وہ فل اسپیڈ سے گاڑی چلاتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مس ونڈر کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا تھا۔ 5ویں فلور پر موجود وہ اپارٹمنٹ جانے اپنے اندر کیسی خاصیت رکھتا تھا کہ میجر دانش کو آج پھر یہاں آ کر عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد وہ بلڈنگ کی طرف بڑھا تھا۔ دوسری طرف میرا اور صلا دونوں ہی سفر کے بعد تھکی ہوئی تھی، اس لیے میرا تو آتے ہی سو گئی تھی۔ البتہ صلا نے کافی حد تک محل کا جائزہ لے لیا تھا۔ دیواروں پر لگی خوبصورت بیش قیمتی تصویریں، جانوروں کے سر، سیڑھیوں پر رکھی گئی
بیش قیمتی مورتیاں، محل کی ہر چیز سراہے جانے کے قابل تھی۔ میرا گہری نیند میں تھی کہ اچانک وہ ایک تیز سی آواز پر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اٹھنے کے بعد میرا نے آس پاس دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، البتہ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس کا پٹ زور زور سے ہل رہا تھا۔ اوہ، لگتا ہے باہر تیز ہوا چل رہی ہے، میرا سوچتے ہوئے اٹھی اور کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ باہر شام نے اپنے سنہری پر پھیلائے اور لندن میں ایک فسوس خیز وقت نے کروٹ لی۔ کھڑکی کا پٹ بند کرتے ہوئے میرا کی نظر باہر کی طرف اٹھی اور اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ ایک باغ تھا، بہت بڑا باغ، جو اب سردی کی شدت کے باعث اجڑا سا لگ رہا تھا۔ پودوں کے سارے پتے جھڑ چکے تھے اور وہاں کافی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا جانے کس ٹرانس کے زیر اثر اسے دیکھتی رہی۔ وہ باغ کو دیکھنے میں اتنا مگن تھی کہ اس نے غور ہی نہیں کیا کہ باہر ہوا نہیں چل رہی۔ اس محل میں اتنی اداسی، اتنی خاموشی کیوں ہے؟ وہ ہلکا سا بڑبڑائی اور پھر کھڑکی بند کرنے کے بعد وہ بیڈ کے ایک طرف پڑی شال اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اچانک اس کی نظر دروازے کے پاس رکھے ٹیبل پر پڑی، جس پر وہ نازک سی رسٹ واچ جگمگ کر رہی تھی، جو اسے ریحان نے آتے ہوئے دی تھی اور اس نے جہاز میں ہی اتار دی تھی۔ جب بھی تم وقت دیکھو گی تو تمہیں ریحان یاد آئے گا۔ ریحان کے جملے اس کے ذہن میں گونجے، لیکن جانے کیوں وہ واچ اٹھائے بنا ہی باہر نکل گئی تھی۔ دروازے پر بیر مسلسل جاری تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بیل پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ اٹھانا ہی بھول گیا ہو۔ کیا مصیبت ہے؟ مس ونڈر جھنجھلاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا وہ حیران رہ گئی تھی۔ سخت سے الفاظ جو وہ سنانے والی تھی وہ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ آپ؟ وہ سامنے کھڑے آفیسر دانش تیمور کو دیکھ کر پریشان سی ہو گئی تھی۔ ہیلو مس ونڈر۔ ہیلو مس گیلانی، ہاؤ آر یو؟ وہ شائستہ سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ خیریت؟ مس ونڈر نے الٹا سوال کیا۔ یس، ایکچولی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں یا پھر آپ نیچے آ جائیں؟ دانش نے بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر بنے ریسٹورنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے، میں آتی ہوں، 2 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ اپنی حیرت کو چھپاتی دروازہ بند کر چکی تھی، جبکہ دانش دھیرے سے مسکرا دیا۔ اسے پتا تھا کہ مس ونڈر اسے کبھی اپنے گھر میں گھسنے نہیں دے گی۔ دوسری طرف میرا اٹھ جاؤ یار، اور کتنا سوؤ گی؟ صلہ دروازہ کھولتے ہوئے چلائی تاکہ میرا سن لے، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی تھی کیونکہ میرا کا بیڈ خالی تھا۔ ہاں، یہ کہاں چلی گئی؟ صلہ بڑبڑائی۔ باہر دیکھتی ہوں، ضرور آوارہ گردی کر رہی ہوگی، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اوور کوٹ پہنے اور دونوں ہاتھوں کو کوٹ کی جیبوں میں ڈالے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ سوالیہ نظریں دانش تیمور پر جمی تھی۔ ریسٹورنٹ میں کافی رونق لگی ہوئی تھی، لوگ خوش گپیوں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ جی بولے، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ کافی دیر تک جب وہ کچھ نہ بولا تو مس ونڈر نے خود ہی پوچھ لیا۔ جی۔ وہ سیدھا ہوا اور کہنا شروع کیا۔ میں نہیں جانتا کہ ان سب واقعات کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ آج جو حادثہ ہوا اس کا آپ سے کیا تعلق ہے، لیکن میں یہاں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، نائمہ کی جان بچانے کے لیے۔ آپ یہاں صرف یہ کہنے آئے ہیں؟ یہ بات آپ فون پر بھی کہہ سکتے تھے۔ مس ونڈر حیران ہوئی۔ یس، کہہ سکتا تھا، لیکن نائمہ اور داؤد میں میری جان بستی ہے۔ وہ دونوں مجھے بہت عزیز ہیں اور ان کی جان بچانے والے شخص کو شکریہ ادا کرنے میں دوسری دنیا میں بھی جا سکتا ہوں۔ دانش نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اٹس اوکے آفیسر صاحب، اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ میرا فرض تھا، مجھے جو ٹھیک لگا وہ میں نے کیا۔ داؤد بہت اچھے انسان ہیں اور نائمہ ان کی بہن ہے، انہیں سیو کرنے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑتا میں ضرور کرتی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ دانش تیمور پہلی بار ٹھٹکا۔ وہ خوبصورت تھی، شاید بہت نہیں، لیکن سوگوار سا حسن۔ وہ مسکرائی تھی تو آنکھوں میں نمی سی چمکی تھی۔ مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، میں چلتی ہوں۔ سامنے پڑے ٹھنڈے ہو چکے کافی کے مگ کو، جسے اس نے چھوا بھی نہیں تھا، ایسے ہی چھوڑ کر وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ ایک بات پوچھوں مس ونڈر؟ دانش تیمور کی آواز پر وہ پلٹی، آنکھوں میں الجھن نمایاں تھی۔ آپ اپنے ہاتھ ہمیشہ کوٹ کی جیبوں میں کیوں رکھتی ہے؟ کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ دانش کے سادے سے سوال پر مس ونڈر کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑا تھا۔ میری مجبوری ہے آفیسر صاحب، آپ نہیں سمجھیں گے، وہ مسکرا کر کہتی لفٹ کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ریسٹورنٹ میں پھیلے شور کے درمیان وہ بیٹھا رہ گیا تھا۔
दूसरी तरफ जाने मीरा को उस बाग में ऐसा क्या नजर आया था कि वो पिछले आधे घंटे से उसी में घूम रही थी। कुछ चुपता हुआ, कुछ खोता हुआ वो महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी समझ से बाहर था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुलह की आवाज़ पर ओछली। डरा दिया तुमने मुझे, मीरा ने उसे घूरते हुए कहा। बताओ ना, यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ आई हूँ। सुलह चिड़ी हुई थी। ऐसे ही मेरा दिल किया यहाँ आने को, इसलिए आ गई, मीरा ने खोए खोए से लहजे में जवाब दिया। मीरा, यहाँ इतनी ठंड है, जिन्हें अभी तुम्हें बुला रही है खाने पर, अब चलो जल्दी। सुलह ने उसे बाजू से खींचा और मीरा ना चाहते हुए भी उसके साथ चली गई, लेकिन वो पलट पलट कर इस वीरान और उजड़े हुए बाग को देख रही थी। ये महल कितना पुराना है जीनिया आपी? मीरा ने सवाल किया। वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। न जाने क्यों मीरा का जहन उलझा हुआ था। पता नहीं, कई 100 साल पुराना है। दरअसल ये मुकेश सिंह का ख़ानदानी महल है, जो उनके आबा अजदाद से उन्हें मिला है। जीनिया आपी ने जवाब दिया। जीनिया आपी इस महल में केयरटेकर के तौर पर मौजूद थी और उन्हें अपनी ये जॉब बहुत पसंद थी। उनकी कोई फैमिली नहीं है ना? उनकी कोई फैमिली नहीं है क्या? मीरा जाने क्या जानना चाहती थी। 2 बेटियां थी कहते हैं। एक बेटी की काफ़ी साल पहले पुरस्कार तरीके से मौत हो गई थी। दूसरी बेटी अमेरिका में होती है। जीनिया आपी की बात सुनकर मीरा का हाथ हल्का सा कांपा। क्या आपी, आप भी ना रात के इस वक्त कैसी बातें कर रही हैं? डर जाएंगे हम। इससे पहले मीरा कुछ कहती सुलह बोल पड़ी। अच्छा बाबा, सॉरी, मैंने वैसे ही बताया है। लंबे डाइनिंग टेबल जिसके इर्द गिर्द 25 कुर्सियां रखी थी, बस वो तीनों बैठी थी। अब इस महल में कितने लोग रहते हैं? मीरा ने सवाल किया। एक मैं हूँ, एक बावर्ची है, एक गार्ड है और 2 मुलाजिम मजीद है जो सफाई वगैरह करते हैं, जीनिया आपी ने बताया। अच्छा, मीरा बस इतना ही कह पाई। सुबह तुम लोग जल्दी तैयार हो जाना, तुम लोगों को घुमाने ले जाऊंगी। जीनिया आपी की बात सुनकर जिला खुश हो गई थी, जबकि मीरा का जहन कहीं और ही उलझा हुआ था। हिरन का कटा हुआ सर जो कि दीवार पर लटका था, मीरा काफ़ी देर से उसे देख रही थी। महल में जितनी भी चीज़ें थी, खास तौर पर फर्नीचर और मूर्तियाँ, वो काफ़ी पुरानी थी, लेकिन इतनी ही नायाब भी। कोई इस कदर खूबसूरत महल होने के बावजूद बाहर कैसे रह सकता है? इस जैसे हजारों सवाल थे जो मीरा के जहन में गूंज रहे थे। अब वो एक बड़ी सी पेंटिंग के सामने खड़ी थी जो किसी नवाब की थी। शाही जोड़ा पहने वो ठाठ से तख्त पर बैठा था। ये बड़े मालिक के परदादा है जी, सालों पहले यहाँ के नवाब थे। आवाज़ पर मीरा ने मुड़कर देखा। पीछे बावर्ची खड़ा था। कैसे हैं आप? मीरा ने पूछा। मैं ठीक हूँ। वो स्वेटर और ऊनी टोपी पहने हुए था। आपका नाम क्या है? मीरा ने एक और सवाल किया। रामनाथ। मैं इस महल का पुराना मुलाजिम हूँ जी, तब से जब यहाँ जिंदगी मुस्कुराती थी। फिर क्या हुआ? मीरा चौंकी। इससे पहले कि रामनाथ जवाब देता, लाउंज के दरवाजे पर एक हलचल सी मच गई थी। लगता है टीम वापस आ गई है, मैं देखता हूँ जी। रामनाथ कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जहाँ से काफ़ी लड़के लड़कियां अंदर दाखिल हो रहे थे। मीरा ने हैरत से उन्हें देखा और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। दूसरी तरफ, देखा तुमने नाइमा, ये दानिश का बच्चा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से? नाइमा हैरान हुई। ये मिस वंडर से मिलने गया था, दाऊद ने बताया। अब ऐसी कोई बात नहीं, बर्दाश्त नहीं हुआ ना तुम्हारी उस मिस वंडर से फ़ौरन खबर दे दी। दानिश को गुस्सा आया। जी नहीं, उसने नहीं बताया, मैंने खुद तुम दोनों को देखा था, दाऊद ने कहा। मैं जस्ट उसे थैंक्स बोलने गया था। हाँ, और जब तक वो लिफ्ट में दाखिल नहीं हो गई थी, दानिश तैमूर उसे घूरता रहा था, दाऊद ने कहा लगाया। दानिश ने उसे घूर कर कहा। वो बहुत अच्छी है, मुझे बस अचानक ही मिली, और वो सिर्फ अच्छी नहीं, कमाल है। दाऊद ने खुले दिल से तारीफ की। तुम इतनी तारीफें क्यों करते हो उसकी? बुलाओ फिर मलिहा को क्या? दानिश की बात पर दाऊद की हंसी को ब्रेक लगी। वैसे दानिश भाई, आप मुझे भी ले जाते, मैं उससे दोबारा मिलना चाहूँगी। हाँ हाँ, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, तुम भी उसकी फ़ैन हो जाओगी, देखना। दाऊद के दांत फिर से बाहर निकल आए, पर दानिश जाने क्यों वहाँ से उड़ गया था। वो मज़ीद उस लड़की के बारे में नहीं सुन सकता था। एक तो पहले ही वो उसके जहन से नहीं निकल रही थी, और फिर से दाऊद ने मिस वंडर नामा शुरू कर दिया था। लेकिन न जाने क्यों आज उसका जिक्र मेजर दानिश तैमूर को बुरा नहीं लग रहा था। वो 2 नम
مسکراتی آنکھیں بار بار اس کے تصور میں ابھر رہی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں دانش بھائی؟ نائمہ نے اسے باہر جاتے دیکھا تو پوچھا۔ مجھے ایک کام ہے، کچھ دیر تک آ جاتا ہوں۔ وہ جواب دے کر باہر نکل آیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جانے والا ہے۔ دوسری طرف کیسی چل رہی ہے آپ کی فلم کی شوٹنگ؟ زینیا ڈائریکٹر سے پوچھ رہی تھی۔ بہت ہی بہترین، کل سے شوٹنگ محل میں ہوگی، ڈائریکٹر نے انرجی ڈرنک کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ ویل ڈن۔ ویسے جے کے صاحب آپ نے ہارر مووی بنانے کا کیوں سوچا؟ زینیا نے سوال کیا۔ بس ایسے ہی دماغ میں آئیڈیا آیا تو سوچا اس کو فلم کی شکل دے دینی چاہیے۔ تم دیکھنا ہمیشہ کی طرح یہ فلم بھی سپر ہٹ ہونے والی ہے۔ امیشا ہیروئن کی ایکٹنگ کمال ہے۔ ڈائریکٹر کو اپنی ٹیم پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ ایک مشہور ڈائریکٹر تھا۔ جے کے پروڈکشن کو پورا بالی ووڈ جانتا تھا۔ چلے بیسٹ آف لک، میں ذرا اپنی کزنز کو دیکھ لوں، زینیا کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ کیسا لگا انگلینڈ؟ ریحان فون پر پوچھ رہا تھا۔ بہت ہی اداس سا، میرا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس باغ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں اداس کیوں؟ اداس تو وجے پور ہو گیا ہے، تم جو چلی گئی ہو۔ انگلینڈ کو تو مسکرانا چاہیے، تمہیں ویلکم کرنا چاہیے، وہ کہہ رہا تھا۔ میں یہاں آئی ہوں نا، میری وجہ سے انگلینڈ بھی اداسی کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ میرا تعصب سے ہنسی۔ اچھا سنو، ریحان نے عجیب سے لہجے میں کہا تو میرا چوکی۔ میری دی ہوئی واچ پہنی ہوئی ہے یا نہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور میرا نے اچانک اپنی کلائی کو دیکھا جو خالی تھی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ تم نے نہیں پہنی ہوئی۔ ریحان کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا۔ میرا کے تصور میں اس کا اترا ہوا چہرہ ابھرا تو اسے افسوس ہوا۔ کبھی تو دل رکھ لیا کرو یار، وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ اس نے میرا کی بات بھی نہیں سنی تھی اور میرا کو گلٹی سا فیل ہو رہا تھا۔ اب اس کو کیسے مناؤں؟ وہ بار بار کال ملا رہی تھی مگر نمبر آف جا رہا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ ایک عجیب سے شور پر میرا کی آنکھ کھلی۔ کسی لڑکی کے چلانے کی آوازیں تھی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ آوازیں باہر سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور باہر کی طرف لپکی۔ باہر سیڑھیوں پر آوازیں ابھر رہی تھی، کوئی اوپر آ رہا تھا۔ اور پھر میرا نے دیکھا کہ 2-3 لڑکے اور لڑکیاں ایک کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زینیا آپی اور رام ناتھ بھی اس کمرے کی طرف بڑھے۔ وہ فلم کی ہیروئن امیشا کا کمرہ تھا۔ کمرے کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ کافی کوششوں کے بعد کمرے کا لاک توڑا گیا۔ امیشا چلاتی ہوئی زینیا آپی سے لپٹ گئی تھی۔ اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی زینیا آپی سے۔ کیا ہوا امیشا، تم چلا کیوں رہی ہو؟ ڈائریکٹر نے پوچھا۔ امیشا نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ سب نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھا جس کے آئینے پر بڑا سا کچھ لکھا ہوا تھا، آئی ایم بیک سیا۔ یہ اسپاٹ بوائے آگے بڑھا اور اس نے ان لفظوں کو چھوا۔ اٹس بلڈ سر، یہ خون سے لکھا گیا ہے، وہ بتا رہا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ اچانک میرا کی نظر رام ناتھ پر پڑی جو پھٹی پھٹی نظروں سے آئینے کو دیکھ رہا تھا۔ سیا، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ جانے میرا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میرا کے دیکھتے ہی دیکھتے رام ناتھ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ میرا الجھ گئی تھی۔ امیشا بہت ہی ڈری ہوئی تھی جبکہ سلا زینیا آپی کا ہاتھ سختی سے تھامے کھڑی تھی۔ جے کے پروڈکشن کی ٹیم کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں تھا۔ وہ لوگ خود ایک ہارر مووی بنا رہے تھے اور اس میں اس طرح کافی سین قید کیے گئے تھے، لیکن نہ جانے کیوں آئینے پر لکھے ان الفاظ کو پڑھ کر امیشا کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ میرا، تم صلح کو لے کر اپنے کمرے میں جاؤ، میں ذرا آتی ہوں، زینیا آپی نے میرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میرا نے اس بات میں سر ہلایا اور صلح کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن اس کا دماغ ابھی تک رام ناتھ میں اٹکا ہوا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی نے مذاق کیا ہو، تم سو جاؤ امیشا، صبح شوٹنگ بھی کرنی ہے۔ پرکشش نظر آنے کے لیے تمہارا اچھی نیند لینا ضروری ہے، جے کے صاحب نے شفا کو حوصلہ دیا۔ اسے ایک اسپاٹ بوائے نے گیلے کپڑے سے آئینہ صاف کر دیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جائیں۔ جے کے کہنے پر سبھی وہاں سے چلے گئے۔ ڈونٹ وری امیشا، سب ٹھیک ہے۔ زینیا آپی نے امیشا کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا دبایا تو مسکرا دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے جے کے صاحب کہ کیا یہ کوئی کسی نے شرارت کی ہے؟ اور سیا کون ہے؟ امیشا کے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد زینیا آپی نے ڈائریکٹر سے پوچھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ ایک پرینک ہی ہے، ضرور ٹیم میں سے ہی کسی نے کی ہوگی، اور جہاں تک سیا کا تعلق ہے تو میں نہیں جانتا۔
یہ کون ہے؟ جے کے صاحب کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس محل کی کیئر ٹیکر ہونے کے حوالے سے ہر کام پر نظر رکھنا میری ذمہ داری ہے، لیکن خیر چھوڑے، میں پتہ لگا لوں گی۔ جلدی ہی صبح یہ مذاق کس نے کیا؟ تب تک کے لیے شب بخیر۔ زینب آپے مسکرا کر کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے ڈائریکٹر کے چہرے پہ پریشانی کی لکیریں واضح تھی۔ یہ سیاہ کون ہے؟ رام ناتھ یہ نام سن کر وہاں سے بھاگ کیوں گئے تھے؟ المیرا اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی، لیکن اس کی سوئی ابھی تک رام ناتھ پہ اٹکی تھی۔ اگر میں آپ سے اس بات کا ذکر کروں گی کہ یہ محل مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے تو انہیں پریشانی ہوگی، اور وہ دادو کو بتائے گی، اور پھر دادو کو لگے گا کہ میرے پاگل پن نے انگلینڈ میں بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب میں کیا کروں؟ المیرا سوچتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ سلہ بیڈ کی دوسری سائیڈ پر سوئی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں المیرا کی نیند جیسے اڑ سی گئی تھی۔ وہ اٹھی اور کمرے کے پچھلے حصے میں کھلنے والی کھڑکی میں جا کر پھر سے کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ تو ہے یہاں، لیکن کیا؟ المیرا نے اس ویران باغ کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ دوسری طرف گاڑی فل اسپیڈ سے لندن کی پر رونق سڑکوں پر گھوم رہی تھی۔ آفیسر دانش کے ذہن میں ایک چیز بار بار فلیش بیک کر دے رہی تھی۔ میری مجبوری ہے آفیسر صاحب، آپ نہیں سمجھیں گے۔ آئینہ گلانی کی آواز اس کی سماعتوں سے بار بار ٹکرا رہی تھی۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں؟ کیا وہ سچ میں کوئی سپر پاور رکھتی ہے؟ وہ سوچ رہا تھا۔ واٹ ربش، یہ نہیں ہو سکتا۔ دانش نے زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا اور اپنی ہی سوچ کی تردید کی۔ تو پھر کیسے پتہ لگاؤ؟ ایسا کوئی کیس نہیں جو میجر دانش تیمور نے نہ سالو کیا ہو۔ پھر میں اتنا کیوں الجھ رہا ہوں؟ وہ واقعی پریشان تھا۔ جب تک اس نے مس ونڈر کو سیریس نہیں لیا تھا وہ پرسکون تھا، لیکن جیسے ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ لڑکی کچھ ہے، تب سے وہ الجھا ہوا تھا۔ اس کا موبائل کب سے ٹو کر رہا تھا۔ اکتا کر اس نے موبائل اٹھایا اور اجنبی نمبر سے ایک میسج دیکھ کر بری طرح سے ٹھٹکا۔ وال اسٹریٹ پلازا ایٹ سٹی پوائنٹ، ایک لڑکی کا 11:30 بجے مرڈر ہوگا، یو کین سیو ہر۔ آفیسر دانش اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ میسج اسے کس نے کیا تھا۔ بنا سوچے سمجھے اس نے گاڑی کا رخ سٹی وال کی طرف کر دیا تھا۔ 11:20 ہو چکے تھے، یعنی اس کے پاس صرف 10 منٹ کا وقت تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے مس ونڈر پر اندھا یقین کیا تھا۔ اب اس کا نتیجہ جانے کیا نکلنے والا تھا۔ دوسری طرف بھگوان مجھے بچا لو، وہ لوٹ آئی ہے۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ کوئی چڑیل ہے۔ رام ناتھ کچن سے ملحقہ چھوٹے سے کمرے میں اپنے بھگوان سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ کافی ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے بڑے مالک تک یہ خبر پہنچانی چاہیے۔ ہاں، میں صبح ہی انہیں فون کرتا ہوں۔ وہ ہلکا سا بڑبڑایا اور پھر سے اپنی پوجا میں مصروف ہو گیا تھا۔ دوسری طرف آفیسر دانش جب سٹی وال پہنچا تو 11:30 ہونے میں صرف 1 منٹ باقی تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا پیزا ہٹ کے اندر داخل ہوا۔ اچانک اس کی نظر ایک کونے میں ٹیبل پر بیٹھی مس ونڈر پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا، مس ونڈر نے اسے آنکھ سے دائیں طرف اشارہ کیا۔ وہ یہاں سے آئے گا اور بائیں طرف جو آخری ٹیبل پر لڑکی بیٹھی ہے اس کے پاس جائے گا، اور مرڈر بھی اسی لڑکی کا ہوگا۔ موبائل پر بیپ کی آواز سے آفیسر دانش نے میسج چیک کیا۔ میسج پڑھنے کے بعد اس نے اذبات میں سر ہلایا اور چوکنا ہو گیا۔ تبھی اس کی دائیں طرف سے ایک لڑکا نمودار ہوا۔ لمبے بالوں والا، انتہائی لوفرانہ حلیہ تھا اس کا۔ وہ سگریٹ سلگاتا اس کے پاس سے گزر کر بائیں طرف چلا گیا۔ جیسے ہی وہ لڑکی کے پاس جا کر بیٹھا، اس سے 2 ٹیبل چھوڑ کر آفیسر دانش بیٹھ گیا، لیکن اس پر مکمل نظر رکھے ہوئے تھا وہ۔ پہنچ گئے تم لوگ؟ اس نے فون پر کسی سے پوچھا۔ یس سر، 2 لفظی جواب سننے کے بعد اس نے فون بند کیا۔ مس ونڈر حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، بجائے اس لڑکے کو پکڑنے کے وہ آرام سے بیٹھا تھا۔ 2 منٹ بعد وہ لڑکی مسکرا کر کچھ کہتی وہاں سے اٹھی اور ایک طرف چلی گئی۔ لڑکی کے جانے کے بعد اس لڑکے نے بہت ہی ہوشیاری سے میز پر رکھی دونوں گلاس بدلے اور پھر سیٹی بجاتا کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ 5 منٹ بعد لڑکی واپس آئی تھی۔ وہ اب اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ مس ونڈر کا دل ڈر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کچھ برا ہوگا۔
یہ کچھ کر کیوں نہیں رہا؟ وہ جھنجھلائی۔ جیسے ہی لڑکی نے گلاس اٹھایا، دانش اپنی کرسی سے اٹھا اور لڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ ایکسکیوز می، کین آئی چیک یور ڈرنک؟ دانش نے لڑکی کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے پوچھا۔ ہوز دی ہیل آر یو؟ لڑکے کا رنگ ایک دم پھیکا پڑا۔ وہ غصے سے چلایا۔ میجر دانش نے بنا کچھ کہے اپنا آئی ڈی کارڈ نکال کر دونوں کے سامنے کیا۔ لڑکی تو حیران سی کبھی گلاس، کبھی میجر اور کبھی اپنے بوائے فرینڈ کو دیکھ رہی تھی۔ البتہ کارڈ دیکھ کر لڑکے کے چہرے پر پسینہ چمکا۔ اس نے ایک زوردار دھکا دانش کو دیا اور باہر کی طرف بھاگا۔ آفیسر دانش کا دماغ ایک پل میں کھسکا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس ایک خاص نشانے سے بھاگتے ہوئے لڑکے کے پاؤں پر دے مارا، جس سے وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی داؤد اور کچھ آفیسرز اندر داخل ہوئے۔ پورے پیزا ہٹ میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کو پکڑا اور داؤد نے جھک کر وہ گلاس اٹھایا۔ جبکہ مس ونڈر حیرت سے آفیسر دانش کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا غصے والا تھا۔ وہ مزید وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی اور چپکے سے دروازے کی طرف بڑھی۔ مس گیلانی آپ کدھر جا رہی ہے؟ آفیسر دانش کی آواز گونجی۔ وہ ایک دم رکی۔ آفیسرز اس لڑکے کو لے کر چلے گئے تھے، جبکہ لڑکی ابھی تک حیران تھی، جسے داؤد ساری بات سمجھا رہا تھا۔ میں گھر جا رہی ہوں، وہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ ابھی نہیں جا سکتی آپ، کچھ باتیں ڈسکس کرنی ہے آپ سے، وہ انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ لیکن رات کافی ہو گئی ہے، میرا گھر جانا ضروری ہے، میری آخری بس 12 بجے آتی ہے۔ اگر وہ نکل گئی تو ہم آپ کو ڈراپ کر دیں گے۔ آپ اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہے، ڈونٹ وری، وہ انتہائی پروفیشنل انداز میں کہہ رہا تھا۔ پولیس کسٹڈی؟ کیوں؟ میں نے کیا کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ داؤد اس لڑکی کو لے کر جا چکا تھا، جبکہ دانش اس ہٹ کے اونر سے بات کر رہا تھا، جبکہ وہ پریشان سی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیوں روکا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ اس کی طرف آیا۔ چلے؟ لہجہ کافی دھیما تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ آپ کچھ بتانا پسند کریں گی مس، کہ آپ کو اس سب کی خبر کیسے ہوئی؟ وہ دونوں مس ونڈر کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ گاڑی میں پھیلی خاموشی کو دانش نے خود توڑا تھا۔ کیوں بتاؤ آپ کو؟ وہ اب کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی، لیکن رات کے اس وقت اسے اس شخص کا ساتھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ سب کچھ، 2 لفظی جواب آیا۔ میں نے دیکھا تھا سب، وہ بمشکل بتا پائی۔ کیسے؟ اور مس ونڈر کو لگ رہا تھا کہ سب کچھ بتائے بنا اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی میری کلاس فیلو ہے۔ شام اس نے مجھ سے میرا فون لیا تھا، شاید اسے کوئی ارجنٹ کال کرنی تھی۔ اس کے فون واپس کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے اپنے فون کو چھوا، مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا اور میں نے خود کو ان دونوں کے سامنے پایا، جس میں وہ لڑکی ڈرنک پیتی ہے اور پھر۔ لیکن تمہیں یہ سب کیسے محسوس ہوتا ہے؟ دانش نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں جانتی، مس ونڈر نے سر سے لہجے میں جواب دیا۔ اور اس سوال کا جواب کب ملے گا کہ آپ اپنے ہاتھ ہمیشہ اندر کیوں رکھتی ہے؟ وہ پوری توجہ سے گاڑی ڈرائیو کرتے پھر پوچھنے لگا۔ کیونکہ میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ جیسے ہی کسی بھی چیز کو چھوتے ہیں، یہ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، چیزیں خود بخود سامنے آنے لگ جاتی ہے۔ کبھی کوئی طاقت مجھے کھینچ کر ماضی میں لے جاتی ہے، تو کبھی میں اپنے آپ کو مستقبل میں پاتی ہوں۔ یہ سب میری مرضی سے نہیں ہوتا، میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں۔ کبھی کبھی میں چاہ کر بھی کچھ محسوس نہیں کر پاتی، وہ بنا رکے کہتی چلی گئی۔ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ آپ کا گھر آ گیا مس ونڈر۔ مس ونڈر نے ایک نظر باہر دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے گاڑی سے اتر گئی۔ شکریہ، ایک معصوم جان بچانے میں مدد کرنے کے لیے۔ وہ پہلی بار ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مس ونڈر کو وہ شخص پاگل لگا، جو ایک پل میں تولا اور ایک پل میں ماشا ہو جاتا تھا۔ وہ کوئی جواب دیے بنا اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کی اتنی لمبی بات پر اس شخص نے کوئی ری ایکٹ نہیں کیا تھا۔ عجیب پاگل شخص ہے، وہ بڑبڑائی۔ اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ گاڑی کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف موڑ چکا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ اس کے ساتھ یہ عجیب سا مسئلہ کیوں ہے؟ مجھے یہ سب بہت جلدی جاننا ہے، وہ سوچ رہا تھا، اور بہت جلد وہ اپنی سوچ پر عمل کرنے والا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ یہ ایک سسپنس ناول ہے، اور اب میں بھی یہاں پر پریشان ہوں کہ یہ جن کی کہانی ہے یا صرف جادوئی کہانی ہے، آخر اس کہانی کا راز کیا ہے؟ تو یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔